الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباءكم ما أنزل الله بها من سلطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وأصحابه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برادران اسلام، ہم سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں دروس سابقہ میں عرض کر رہے تھے کہ حتیٰ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود اللہ سے قید مانگی، ورنہ ہر آدمی قید میں جاتا ہے کسی جرم کے لیے، یہ واحد قیدی ہے جو بغیر جرم کے خود جا رہا ہے۔ انہوں نے عرض کیا تھا کہ اللہ اگر میں باہر رہا تو یہ مجھے نہیں چھوڑیں گی، ہو سکتا ہے میں بھی انسان ہوں، اسب الیہن، میں بھی کوئی تھوڑا بہت مائل ہو جاؤں، اس لیے احب السجن الیہ، مجھے قید میں بھیج دیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں آئے تو آپ کی شکل، صورت، کردار دیکھ کر سارا جیل خانہ تھا وہ تو آپ کا مرید ہو گیا۔ نے کہا بھی ایسا آدمی کس جرم میں آیا ہے یہاں؟ بہرحال آپ سے قید میں گئے ہوئے دو چار دنوں کے بعد دو بھائی آئے، انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام ہم نے خواب دیکھا ہے، مہربانی کر کے ہمیں خواب کی تعبیر دیں، انا نراک من المحسنین۔
قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله، یعنی پہلے آدمی کم سے کم جس کو کوئی بات سمجھائے اس کا ذہن تو بنائے، اگر وہ ذہن نہ بنائے تو پھر وہ اچھی طرح بات سمجھ نہیں سکتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے بھی یہی کیا کہ بھائی میں تمہیں تعبیر دوں گا، غم نہ کرو، تمہارے کھانے کے آنے سے پہلے ہی میں تمہیں بتا دوں گا۔ کافی عرصے کے بعد آپ نے فرمایا چونکہ اب اللہ نے مجھے موقع دیا ہے، تب میرا کام یہ ہے کہ میں ان کو پہلے توحید کا سبق پڑھاؤں، کیونکہ ہر انبیاء، ہر پیغمبر، ہر دین والے لوگ جو ہیں ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ پہلے توحید سمجھائیں، کیونکہ توحید جو ہے اس میں عبادت قولی بھی آتی ہے، مالی بھی آتی ہے، بدنی بھی آتی ہے، پھر توحید ہے۔ اب دیکھیں نا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو التحیات میں ساری قولی عبادت آ گئی، والصلوات میں ساری بدنی عبادت آ گئی، والطیبات میں ساری مالی عبادت آ گئی۔ تو یا اللہ یہ قولی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، بدنی عبادت، سب تیرے لیے ہے، کیونکہ اگر کسی اور کے نام پر اس میں بات کی گئی تو شرک ہو جائے گا، اور شرک ایک ایسی بلا ہے کہ جیسے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے تو بہت بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا اور کیا شرک ہو سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں کا یہ عالم ہے کہ ہر بات میں ہم نے شرک ڈھونڈا ہے۔ اب غوث اعظم میں ایک بزرگ کی صفت بنا دی غوث، غوث تو اللہ کی ذات ہے، بندہ تھوڑا غوث ہو سکتا ہے۔ کسی کی صفت بنا دی کہ داتا، دینے والا، دینے والا تو خدا ہے، بندہ کہاں سے دینے والا ہو گیا؟ کسی کی صفت بنا دی کہ یہ جی شکر گنج، سارے خزانے ان کے ہاتھ میں ہیں، اللہ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو، وَإِن مِّن شَيْءٍ عِندَنَا إِلَّا خَزَائِنُهُ، خزائن میرے ہاتھ میں ہیں، میں جس کو چاہوں دوں۔ تو کسی کو انہوں نے لقب دے دیا کہ یہ لجپال ہے، کسی کو انہوں نے حکم دے دیا کہ یہ مشکل کشا ہے، کسی کو انہوں نے لقب دے دیا کہ حاجت روا ہے۔ یہ سارے القاب دینے سے شرک میں پڑ گئے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی اعلان کر دو قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، میں تو اپنے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں، جو میرا اللہ چاہے تو تمہارا نفع نقصان کیسے کر سکتا ہوں؟ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں توحید کے تمام سبق سکھائے، اور سکھانے کے بعد پھر ان کو تعبیر بتائی۔ اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیسلب فتأکل من رأسہ، ایک جو ہے وہ تو بادشاہ کو جا کے پھر شراب پلائے گا، اور دوسرا جو ہے اس کے سر سے پرندے نوچیں گے۔ معنی یہ تھا کہ ایک کو پھانسی ہوگی اور ایک اپنی جگہ پہ چلا جائے گا۔ اور یہ بھی یوسف علیہ السلام کا کمال ہے کہ انہوں نے نام نہیں لیا کہ تم پھانسی چڑھو گے، تم واپس چلے جاؤ گے بادشاہ، تم میں سے ایک، تاکہ میں کسی کو نامزد کیوں کروں۔
لیکن جس کے بارے میں آپ کو یقین تھا کہ یہ تو چھوٹ گئے تو کل ہی چلا جائے گا بادشاہ کے پاس، اس کو فرمایا اذکرنی عند ربک، کہ جا تو رہے ہو کہیں بادشاہ کو میرے بارے میں تو بتانا، میں تو بے گناہ جیل میں زندگی گزار رہا ہوں۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، خدا کی شان دیکھیں کہ اس کو وہ بات یاد ہی نہ رہی کہ مجھے حضرت یوسف نے کیا کہا تھا۔ کئی سال یوسف علیہ السلام کے جیل میں گزر گئے۔ ایک دفعہ آپ رات کو رو رہے ہیں سجدے میں اور درخواست کر رہے ہیں کہ یا اللہ اب میں تنگ آ گیا ہوں اس جیل سے، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ تو جبریل آئے، انہوں نے کہا کہ جب تم نے غیروں کو پیغام دیا تھا تو کئی سال جیل رہنا پڑا، اب ہمیں تم نے پکارا ہے تو کل صبح انشاءاللہ جیل سے باہر ہوں گے۔ اللہ کی تو شان ہے نا، وہ جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے کر دے۔ بادشاہ نے خواب دیکھا، سبب یہ بنا، اور خواب کی تعبیر کسی کو آتی نہیں تھی، اس کو اب یاد آیا کہ وہ یار تعبیر دینے والا تو جیل میں بیٹھا ہے۔ انہوں نے کہا اگر مجھے اجازت دو اور جیل میں جانے کا پروانہ بھی دو، تعبیر میں لے آتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، لیکن شان ہے پیغمبر کی، گلہ نہیں کیا کہ تم نے مجھے یاد ہی نہیں رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب پیدا کر دیے، آپ نے تعبیر بتائی، جب بادشاہ نے تعبیر پڑھی اور سنی تو اس نے کہا کہ جاؤ جلدی جلدی ان کو میرے پاس لے آؤ۔ جب پیغام آیا کہ رہائی کا کہ حضرت آپ چلیں، حضرت یوسف بولے کہ نہیں اب میں تو نہیں جاتا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان عورتوں کا فیصلہ تو کرو، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم، اور جس نے مجھ پہ ڈورے ڈالے تھے اس کا بھی پتہ کریں، پہلے میرے کردار کی صفائی کریں پھر میں جیل سے باہر آؤں گا۔ جب بادشاہ کو یہ پیغام ملا اس نے فوراً سب عورتوں کو پکڑ لیا۔ میں کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارا گناہ ہے، یوسف پاک ہے۔ بی بی زلیخا کہنے لگی الآن حصحص الحق، آج حق واضح ہو گیا، میں نے گناہ کیا تھا، میں نے خطا کی تھی، یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو یوسف علیہ السلام پھر باہر آئے اور اس طرح اللہ نے انہیں حکومت کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ وما علینا الا البلاغ۔